آغا جان ایک اور سوال وہ یہ تھا کہ آغا اللہ یاری کے پاس پروف کیا ہے کہ آغا رئیسی نے جو ہے وہ 88 میں 5,000 سے زیادہ جو ہے وہ جوان شیعوں کے خون کو بہایا؟ اس کا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ آپ کس طریقے سے اس کو پروف کریں گے؟ تو آج کے پروگرام دیکھیں صرف 88 میں نہیں ہے، 80 سے اس نے شروع کیا ہے، 79 80 سے اس نے شروع کیا، وہ آخر تک میں نے ابھی دکھا دیا نا۔ روحانی صاحب کیا کہہ رہے تھے اپنے جلسے میں؟ آج کے آپ نے پروگرام کے کلپ میں دیکھا، روحانی صاحب یہی تو کہہ رہتا ہے کہ میرے 2017 میں 2 اشخاص کا مقابلہ تھا انتخابات میں۔ 2017 میں ایک طرف روحانی صاحب تھے، روحانی انتخاب جیت گئے، انہوں نے ہرا دیا رئیسی صاحب کو، اور خامنئی نے اپنا پورا فل سپورٹ دیا تھا رئیسی کو، لیکن روحانی نے ان کو ہرا دیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ میرے مقابل میں وہ آدمی ہے جس نے پچھلے 40 سال میں اس کو صرف قتل کرنا آتا ہے۔ یہ روحانی صاحب کے اپنے جملے تھے، آپ نے ابھی میں نے دکھایا تھا۔ پھر روحانی صاحب نے کہا کہ یہ شخص میرا جو مد مقابل امیدوار ہے، یہ آزادی کی بات کر، یہ وہی تو ہے جس نے لوگوں کی زبانوں کو قنچی کر کے کاٹ دیا۔ اچھا، پھر میں نے دکھا دیا کہ آیت اللہ شیخ حسن علی منتظری صاحب کے جلسے میں 88 میں یہ جلسہ ہوا تھا، ان کے گھر میں ہوا تھا، ان کے دفتر میں ہوا تھا، اس میں رئیسی صاحب بھی اسی جلسے میں اسی میٹنگ میں موجود تھے۔ 4 آدمی تھے، ایک منتظری صاحب 5۔ منتظری صاحب اس میں یہی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تم بہت بڑی جنایت کا مرتکب ہو رہے۔ جنایت کو اردو میں جنایت ہی بولتے ہیں نا، جنایت، جرم و جنایت کہتے ہیں۔ آپ بہت ہی جنایت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا نام تاریخ میں جنایت کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ یہ لوگ جن کو آپ ایک دفعہ سزا دے چکے ہو، کوئی 2 سال کا قید کاٹ رہا ہے، کوئی 5 سال کا قید کاٹ رہا ہے، تو تم ابھی وہ جیل میں ہے، اس نے نیا جرم تو کیا نہیں ہے، تم اس کو کس جرم میں سزا دے رہے ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ تو ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں نا، یہ سامنے سے رئیسی کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ محرم سے پہلے، یہ کہتے ہیں یہ کیا ذلت ہے بھائی کہ محرم سے پہلے، یعنی کیا بات ہوئی؟ محرم سے پہلے کوئی جائز ہے کہ قتل کرو، قتل محرم سے محرم؟ پھر کہتے ہیں ابھی تو محرم ہے، کم از کم کہتے ہیں کم از کم یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، امام حسین سے شرم کرو، ابھی کم از کم محرم میں یہ کام اپنا بند کرو۔ یہ اس میں رئیسی سے آپ کہہ دیتے نا، ادھر ہی تھے، کہہ دیتے میں نے نہیں کیا، وہ اسی جلسے میں پھر میں نے امنسٹی انٹرنیشنل کا دکھا دیا بھائی، وہ تو ایک مشہور بین الاقوامی جو ہے ادارہ ہے، کئی کتنے نوبل پیس پرائز اس نے جیتے ہیں اسی رپورٹنگ پہ۔ پھر میں نے دکھا دیا آپ کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، پاکستانی پروفیسر کا جو اقوام متحدہ کا جانب سے رپورٹر ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ایران میں اسلامی حقوق، انسانی حقوق کے، وہ اسلامک لا کا بھی پروفیسر ہے، وہ شریعت کا پروفیسر ہے لندن کے برنل کالج میں۔ اس کی میں نے تقریر آپ کو دکھا دی کہ 81 کے میسکر میں، 88 کے میسکر اور بہت سارے میسکرز میں خمینی صاحب اور رئیسی صاحب یہ سب ملوث ہیں۔ یہ میں نے آج کے پروگرام میں نے تفصیل سے دکھا دی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا آغا جان ایک اور سوال وہ یہ کہ بھائی کیا پتا انہوں نے معافی مانگ لی ہو، آپ اس طرح سے کسی کو جو ہے وہ کتا کیسے یہ ایک اعتراض نہیں، کبھی اس نے معافی نہیں مانگی نا، معافی کبھی نہیں مانگی ہے اس نے، کبھی معافی نہیں مانگی ہے اس نے کبھی معافی نہیں مانگی۔ کب معافی مانگی رئیسی صاحب نے؟ اتنے دیکھیں، یہ ابھی تک میں نے، اللہ جانتا ہے فارسی میڈیا میں آ جائے نا، کتنی مائیں ہیں ابھی تک رو رہی ہیں کہ ہمارے عزیزوں کا کم از کم قبر دکھاؤ ہمیں۔ تم نے جن لوگوں کو پھانسی دیا، قتل کیا ہے، ان کی قبریں تک انہوں نے نہیں بتایا بھائی۔ جن لوگوں کو رئیسی نے ابھی ان کے بھائی موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، بیٹیاں جوان ہو گئی ان لوگوں کے بھائی، کہ ہمارے عزیز کو تم نے پھانسی دی ہے، کم از کم قبر دکھاؤ ان کا، کہ ہم ان کے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں۔ قبر بھی نہیں بتاتے، قبر بھی گمنام ہے بالکل۔ کہاں اس نے معافی مانگی ہے؟ اور پھر یہ معافی بھی مانگے نا اتنے ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، اس کی معافی، کس کو معاف کرنے کا حق ہے بھائی؟ کس کو معاف کرنے کا حق ہے؟ جی سر بھائی اللہ جو ہے وہ اگر معاف کر دے ان کو، کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ کے ہاتھ میں رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے کہ انہوں نے جو ہے وہ۔ تو آگا مجھ سے یہ سوال ہوا تھا تو میں نے اس پہ یہ جواب دیا تھا کہ اللہ قیامت کے دن، اگر جب تک اللہ قیامت کے دن معاف نہیں کرتا، اس وقت تو ہم ناراض ہیں نا، اس وقت تو ہمیں غصے کا حق تو ہے بالکل، جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اللہ نے معاف کیا۔ اب میں نے ان کو یہ جواب دیا سوال پہ کہ انہوں نے بولا کہ بھائی اگر اللہ ان کو معاف کر دے تو آپ تو گالم گلوچ کر رہے ہیں ان کو، ایک سید ہیں وہ تو شمر کے متعلق بھی عمریہ کہتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے عمریہ جماعت مخالفین ابو بکر عمر کے لیے بھی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کیا ہو، وہ بہت ہی ایک عام سا عذر ہے۔ جی
تو یہی والے سوال پہ میں نے یہی دلیل دی. میں نے کہا کہ اگر اللہ جو ہے وہ ابلیس کو معاف کر دے تو آپ جو سارا زندگی جو ہے ابلیس کو گالا ہاں گلوچ کر رہے ہیں, اعوذ بالکل باللہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس کا کیا بالکل کریں گے؟